اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اہلیان تناول کو تحصیل کے نوٹیفیکیشن ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اہلیان تناول کی سب سے پہلے اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانی رہی، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ تناول کو ہمیشہ سیاسی طور پر بھی نظر انداز رکھا گیا۔ اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر جناب سابقہ وفاقی وزیر سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کا، مشیر داخلہ بابر سلیم سواتی صاحب کا، کمال سلیم سواتی صاحب کا، اور سب سے زیادہ جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کی ہمارے بھائی وحید انجم خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان سب کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے چیف منسٹر کے پی کے محمود خان صاحب نے کچھ دن پہلے تحصیل تناول کا نوٹیفیکیشن کیا۔ بنیادی طور پر کچھ باتیں ضروری ہیں جن کی وضاحت کی جائے کہ جب بھی ایک نئی تحصیل بنتی ہے تو اس کو فنکشنل کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اس کی جیسے دفاتر کے لیے جگہ مختص کرنا، اس کا سینٹر پوائنٹ فکس کرنا، اور اس کے بعد اس میں سٹاف کو لانا، تحصیل کو فنکشنل کرنا۔ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں تحصیل دربند جب بنی تو اس پہ کچھ ٹائم لگا اس کو فنکشنل ہونے میں، تو اس پہ بھی وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ تناول کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ تناول کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میری طرف سے ایک مرتبہ پھر اہلیان تناول کو اس بات کی مبارک ہو، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ کو تحصیل کے کاموں کے لیے مانسرا نہیں جانا پڑے گا، آپ کی اپنی دہلیز پر آپ کی تحصیل ہوگی، افسران موجود ہوں گے، کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو سکے گی، اور تمام محکمے کے افسران آپ کی قریب ان کے دفاتر موجود ہوں گے، آپ کا ایکسیس ان تک ہوگا۔ اس کے علاوہ جو نوجوانوں کے لیے روزگار مہیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے چیف منسٹر صاحب نے اور اعظم سواتی صاحب نے اور ان سب کی کاوشوں سے جیسے یہ تحصیل کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ فنکشنل بھی ہوگی۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس موقع پر میں ایک گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ کچھ سیاسی یتیم یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی تناول کی 4 یونین کاؤنسلز اگی کے ساتھ لگا دی جائیں گی۔ یہ بالکل غلط ہے، اس بات میں کوئی سچائی شامل نہیں ہے۔ میں آپ کو بنیادی بات سمجھاتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کرنے کی وجہ یہ کیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 9 سال سے اقتدار نواز شریف کے داماد کے پاس ہے۔ تناول میں صرف چند کچے روڈ نکال کر اربوں روپے کمیشن کی نظر ہوئے، 1 ارب سے زائد کا اس کا مکان سفتر کا ٹاؤن شپ میں بن رہا ہے۔ ان کی کارکردگی صفر رہی۔ تناول کے اندر آج پڑھے لکھے نوجوان بھی بے روزگار ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ڈگریاں لے کر، اور کچھ تو ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو گولڈ میڈلسٹ ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہو کر ڈگریاں حاصل کر کے وہ بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ان کی سرپرستی اور نمائندگی نہیں ہو سکی۔ بنیادی طور پر سفتر نے صرف چند کچے روڈ نکال کر اربوں روپے کی کرپشن کی۔ نااہل نالائق اپنے بھائی کو ایم این اے بنایا، اور نااہل نالائق نعیم سخی کو ایم پی اے بنایا، جس کو آج سمجھ ہی نہیں کہ ایک ایم پی اے کا کردار کیا ہوتا ہے، یا ایک ایم پی اے ترقیاتی کام کیسے کرتا ہے۔ اور کوئی ایک نوجوان ایسا نہیں جس کو انہوں نے روزگار پر لگایا ہو، یا کوئی ایک بات ایسی نہیں جس پر انہوں نے اہلیان تناول کی نمائندگی کی ہو۔ بات وہ کرنی چاہیے جو انسان پوری کر سکے۔ آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جائیں ترغر کو دیکھیں، ترغر میں جیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ترغر کے اندر جیسے نوجوانوں کو عزت اور احترام کے ساتھ روزگار مہیا کیا گیا ہے، ترغر کے اندر آج ہاسپٹل بن رہا ہے، روڈز بن رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نئے آفیسز بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے آخر تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم دریائے سندھ کے اوپر پل کا افتتاح کریں گے، جس کی لاگت اب 10 ارب روپے اس کی لاگت ہوگی۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ان پروپیگنڈا میں نہیں آنا۔ پچھلے 9.5 سال سے جو ظلم تناول کے ساتھ کیا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں اس کا بدلہ بھی لیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر اہلیان تناول کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت رنگ لے آئی، آپ کی قربانیاں رنگ لے آئی۔ آپ سب کو تحصیل تناول مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ۔